تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بلندی، اللہ کی رفعت، اللہ کی صفتیں، اللہ کی پاکیاں، اللہ کی شانیں، اس کی کوئی حد، کوئی حساب اور کوئی انتہا نہیں۔ اس کی قدرت کا وہ عالم ہے کہ جب اس نے چاہا تو بغیر ماں باپ کے آدم کو ایک مٹی سے پیدا کیا، جب اس نے چاہا تو آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا، جب اس نے چاہا تو مریم کنواری کو ہی بیٹا عنایت فرما دیا، جب اس نے چاہا تو چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ طریقے سے بچا لیا، جب اس نے چاہا تو سمندر کے اندر عصائے موسیٰ سے 12 قبیلوں کے 12 مین روڈ اور راستے بنا دیے، اور اسی راستوں کے اندر گزرتے ہوئے آل فرعون کو غرق بھی کر دیا۔ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی پاکیزگی، اس کی بلندی، اس کی رفعت وہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وصغیرکم وکبیرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانثاکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، پہلے والے بھی آ جائیں، بعد والے بھی آ جائیں، جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، اور سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مانگنا شروع کرتے ہیں، کوئی بادشاہت مانگے، کوئی بلندی مانگے، کوئی سونا مانگے، کوئی چاندی مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، سب جمع ہو کے مانگتے جائیں، میرا رب ان کو دیتا جائے۔ سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر، سوئی کے نوک پہ لگے ہوئے پانی کے برابر بھی کمی پیدا نہیں۔ جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک وہ خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، عنایتیں کر رہا ہے، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے وہ، اور جو اس کے پاس باقی ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے ایک سوئی کو اس میں ڈپ کریں، اور سوئی کے اوپر دیکھیں یا انگلی کو ڈبوئیں اور انگلی کے اوپر دیکھیں کہ کتنا پانی لگا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے سمندر کے پانیوں میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے، سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس، زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، هُوَ
اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. جتنے اس کے شریک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب سے پاک ہے، برتر ہے، بلند ہے. سبحانہ و تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. دنیا کی ساری رحمتیں اکٹھی کی جائیں، دنیا کی سب ماؤں کی محبتیں اکٹھی کی جائیں تو اللہ کی محبت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا. وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ پیار ہے، وہ رحمت ہے، وہ عنایت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ قدرت ہی قدرت ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے. غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، چیونٹی کے رینگنے کو بھی جانتا ہے، شیر کی دھاڑ کو بھی جانتا ہے، دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، اندر کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دن کی خلوتوں کو جانتا ہے، رات کی تنہائیوں کو جانتا ہے، اجالوں کو جانتا ہے، اندھیروں کو جانتا ہے. تحت الثری میں کیا ہے وہ اسے جانتا ہے، فوق الثریا میں کیا ہے وہ اسے جانتا ہے، ماضی میں کیا ہے وہ اسے جانتا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا وہ اسے جانتا ہے، کل کس نے کہاں ہونا ہے وہ جانتا ہے. درختوں کا پتا بھی گرتا ہے تو اس کو جانتا ہے، سمندروں کا قطرہ بھی ہوتا ہے تو اس کو جانتا ہے، ریت کا ذرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، کیٹو کی چوٹیاں بلندیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کے علم میں ہوتا ہے. کائنات میں زندگی موت جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے علم کے مطابق ہوتا ہے. وہ الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، بہت مقدس ہستی ہے، السلام ہے، سلامتی اس کے ساتھ وابستہ ہے، جسے وہ سلامتی دے اسے سلامتی ملتی ہے. المؤمن وہ امن دینے والا، چین دینے والا، سکون دینے والا ہے. المہیمن پوری کائنات کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے. العزیز بڑی ہی طاقتوں والا ہے. الجبار ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے. المتکبر کبریائی، بلندی، برتری اسے زیب دیتی ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور وہ پیدا کرنے والا ہے، را میٹیریل کو بنانے والا ہے. میرا وجود جس کاربن سے بنا وہ اس نے بنایا ہے، جن گیسز سے بنا وہ اس نے بنایا ہے، جن خلیات سے بنا وہ اس نے بنائے تھے، جن پانیوں سے بنا ہے وہ اس نے بنایا ہے، جس خوراک سے میرے ماں باپ کے نطفہ امشاج بنے تھے وہ اس نے بنائے ہیں. را میٹیریل کو وہ بناتا ہے، درختوں کو وہ بناتا ہے، ٹہنیوں کو وہ بناتا ہے، گلاب کے پھول کی ٹہنیاں وہ بناتا ہے، زمین وہ بناتا ہے، پانی وہ بناتا ہے. کیسے اس نے سینچنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، کیسی ٹہنی لگنی ہے وہ فیصلے کرتا ہے، کیا رنگ لگنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، کیا پتی بننی ہے وہ فیصلے کرتا ہے، کیا کلر بننے ہیں وہ فیصلے کرتا ہے، کیا ذائقے بننے ہیں وہ فیصلے کرتا ہے، کیا خوشبو بننی ہے وہ فیصلے کرتا ہے. هو اللہ الخالق وہ اللہ ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا وہی ہے. الباری تراشنے والا بھی وہ ہے، المصور شکل دینے والا بھی وہ ہے. میرے اور آپ کے وجود کو پانی کی بوند سے بنانے والا، قطروں کو بنانے والا، نطفے کو چلانے والا، ماں کے رحم میں سنبھالنے والا، سیل کو بنانے والا، ایگ کو بنانے والا، زائگوٹ کو بنانے والا، پھر مجھے آپ کو لوتھڑا بنانے والا، اس لوتھڑے کو پھر اللہ رب العزت ہڈیاں بنانے والا، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا، پھر انگلیاں بنانے والا، پھر پورے بنانے والا، پھر لکیریں کھینچنے والا، پھر ناخن لگانے والا، پھر خون چلانے والا، پھر رگیں بنانے والا، آنکھیں بنانے والا، پلکیں بنانے والا، بھویں بنانے والا،
گال رخسار بنانے والا، ہونٹ بنانے والا، دانت بنانے والا، سر کے بال لگانے والا، اور سب کچھ ماں کے رحم کے اندر، اندھیروں کے اندر بڑی محبت کے ساتھ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، پھر اس میں روح پھینکنے والا، روح پھونکنے والا، روح پھونکنے کے بعد میرے آپ کے نکلنے کے راستے پیدا کرنے والا، پھر مجھے پانی کی ضرورت تھی، پانی بنانے والا، دودھ کی ضرورت تھی، ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں چلانے والا، سانس کی ہوا کی ضرورت تھی، کائنات میں ٹنوں ٹن ہواؤں کے ذخیرے بھر دینے والا، روشنی کی ضرورت تھی، سورج کو لانے والا، ٹھنڈک کی ضرورت تھی، چاند کو لانے والا، روشنی کی ضرورت تھی، دن کو لانے والا، اندھیرے کی ضرورت تھی، رات کا سکون لانے والا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے خوبصورت ہے وہ سب کچھ پیدا کرنے۔ پوری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے، ریت کے ذرے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندروں کے پانی اسی کے گنگاتے ہیں، پتھر کھڑے ہو کے اسی کی عبادت کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے غروب ہو کے اسی کو سجدہ کرتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے غروب ہو کے اسی کو سجدہ کرتا ہے، درخت اگتے ہیں بڑھتے ہیں، ٹہنیاں جھکتی ہیں وہ اس کو سجدہ کرتی ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہر وقت لگی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ زمین میں اس کی تسبیح ہے، فضاؤں میں اس کی تسبیح ہے، آسمانوں میں اس کی تسبیح ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں، عنقہ منثن تحت العرش، اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں ساتویں زمین سے بھی نیچے پہنچیں، اتنا بڑا ہے وہ۔ ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاقبیہ مسیرۃ 700 عام خفقان الطیر، اگر ایک پرندہ 700 سال تک چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اڑانے بھرتا رہے، 700 سال کے بعد جتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہوگا، 7 صدیاں چلا، پرندہ چلا، تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، 7 صدیوں کے بعد جتنا فاصلہ اس پرندے نے طے کیا ہے، اتنا فاصلہ اس فرشتے کی گردن سے لے کے کانوں تک کا بنتا۔ اس نے عرش کو اٹھایا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے، سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم، تیری شان کتنی عظیم۔ آپ علیہ السلام الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، وہی کیا جو رب نے ان کو دکھایا، وہی کہا جو رب نے ان کو اشارہ کیا، اور سارے عالم کی اللہ نے ان کو سیر کروائی، کائنات کو دیکھ کے آئے، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، اقصی کو دیکھا، فلسطین کو دیکھا، ساتوں آسمان کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، معراج پہ گئے، آسمانوں کی سیر کی، اور پھر امت کو بتایا کہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ کے اوپر فرشتے نے اللہ کو سجدہ کیا، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی عبادت میں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ پوری کائنات کی عبادت کے باوجود اللہ کو جو میری اور آپ کی عبادت سے محبت ہے، وہ کائنات میں کسی سے نہیں، کیونکہ کائنات جو عبادت کرتی ہے اس میں کائنات کی اولاد نہیں ہے، فرشتوں کی اولاد نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، فرشتوں کے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے،
فرشتوں کو پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، شہوات کا مسئلہ نہیں ہے، سورج چاند کا بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین آسمان کا بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے اللہ کی رحمت کے اوپر مجھے جو دین سے سمجھ میں آتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی عبادت ایک طرف، اور اس مسجد عائشہ میں جو ایک نوجوان بیٹا، 10-12 سال کا بچہ، 15-20 سال کا نوجوان، 25-30 سال کا کوئی جوان، 40-50 سال کا کوئی میرا بھائی، 60-70 سال کا کوئی بزرگ، جب وہ نماز پڑھتا ہے دکان کو چھوڑ کے، ملازمت کو چھوڑ کے، ذمہ دارہ کو چھوڑ کے، جاب کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، تعلق کو چھوڑ کے، ریڑی کو چھوڑ کے، مزدوری کو چھوڑ کے، دیہاڑی کو چھوڑ کے، اپنے پیسوں کی کمائی کو چھوڑ کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پوری کائنات سے اللہ کو اس بندے کی نماز زیادہ پیاری لگتی، کیونکہ یہ مجبوریوں کو پیچھے کر کے آتا ہے، ساری قربانیاں دے کے آتا ہے، اور اس کی نماز سے اللہ کو اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا پیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک بیٹا ہو، وہ پردیس میں گیا ہو اور اس کی ماں کو انتظار ہو کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، اور بڑے عرصے کے بعد اس کا بیٹا واپس آئے تو جیسے اس کی ماں خوش ہوتی ہے، بہن خوش ہوتی ہے، بھائی خوش ہوتے ہیں، باپ خوش ہوتے ہیں، ان سب کی خوشیاں ملائی جائیں، اللہ کا بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو ویسی ہی خوشی ہوتی کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ رہا، میرے گھر میں آ رہا ہے۔ میں تو اللہ کی رحمت پہ حیران رہ جاتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ اتنا رحیم اور کریم نہ ہوتا، دنیا کے چھوٹے موٹے لوگ جن کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، جن کے پاس کچھ پیسے آ جائیں، جن کو کچھ شہرت مل جائے، ان سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، وقت نہیں ملتا، دروازے بند ہوتے ہیں، چوکیدار جانے نہیں دیتے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے، ہر وقت۔ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جن کپڑوں میں تو نے گناہ کیا ہے، جس گھر میں تو نے گناہ کیا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی آنسو بہا کے تو مجھے بلائے گا، چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کے آ جاؤں۔ بہت مہربان اللہ کا تعارف ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میری مسجد ہے، جس نے برا دیکھا ہے وہ میرے پاس نہ آئے، جس نے غلط سنا ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے، جس کے دل میں گندگی ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے، جس نے زندگی میں ایک دفعہ کوئی گناہ کیا ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے۔ کہہ سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا تو میں اور آپ کہاں ہوتے، کدھر جاتے، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، صرف یہی نہیں کہ اس نے اجازت دی ہے کہ تم سارے آ سکتے ہو، بلکہ اس نے تو ہمیں اسپیشل انوائٹ کیا ہے کہ آؤ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ جو اذان ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں کارڈ جاتا ہے کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، تو جب آپ مسجد عائشہ سے اذان سنیں نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ نہ سمجھیں
مؤذن اذان دے رہا ہے، یہ سمجھیں پوری کائنات کا بادشاہ مجھے انویٹیشن بھیج رہا ہے، وہ مجھے کارڈ بھیج رہا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، اور بلاتا بھی کتنے خوبصورت انداز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ یاد دلاتا ہے تم تو مجھے مانتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ یاد دلاتا تم میرے نبی کو بھی مانتے ہو نا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اچھا اگر مانتے ہو میں سب سے بڑا ہوں، اگر مانتے ہو میں ہی الہ ہوں، اگر مانتے ہو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، تو آ جاؤ میں تمہیں نماز کے لیے بلا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بندہ کہیں یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہونے وہاں، اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں حی علی الفلاح، میں اس لیے نہیں بلا رہا کہ میں نے تجھ سے کچھ لینا ہے، میں اس لیے بلا رہا ہوں تو آئے گا میں تجھے کامیابیاں دے دوں۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ پھر آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے میرا بندہ گھر سے نکل رہا ہے، لکھو لکھو ذرا لکھو، کیا لکھیں؟ اس کے قدموں کو گن گن کے لکھو، میرے گھر کی طرف آتے ہوئے یہ کتنے قدم اٹھاتا ہے۔ فرشتے قدم لکھتے جاتے ہیں، مطلب واپس جانے لگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کے سے کہتا ہے لکھو، واپس جاتے ہوئے یہ کتنے قدم اٹھاتا ہے۔ آنے کے قدم، جانے کے قدم سارے گنوا کے اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے گناہ بھی معاف کرتا ہے، نیکیاں بھی نصیب فرما دیتا۔ اس کی رحمتوں کے کیا کہنے، اس کی محبتوں کے کیا کہنے، اس کی شانوں کے کیا کہنے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کے جلال کے کیا کہنے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ بھی کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہونا کہ میں تو گناہگار ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا منہ لے کے کھڑا ہوں گا؟ اگر وہ کہتا کہ تب تک میری تسبیح بیان نہ کرنا جب تک تیرا منہ پاک نہ ہو، تب تک میرے گھر میں نہ آنا جب تک تیری آنکھیں پاک نہ ہوں، تب تک میرے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہونا جب تک تیرا سینہ پاک نہ ہو، تب تک میرے گھر چل کے نہ آنا جب تک تیرے قدم پاک نہ ہوں، تب تک میرے بارے میں سوچنا بھی نہ جب تک تیرا دماغ پاک نہ ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میرے بندے تو جیسا بھی ہے، جیسا بھی خطا کار ہے، آ جا اور آ کے وضو کر، وضو کر کے دعا پڑھ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ پڑھتا جائے گا میں خود تجھے پاک کرتا چلا جاؤں۔ اس کے باوجود بھی جو نماز نہ پڑھے اس سے بڑا کوئی نقصان والا انسان ہے؟ ایک بات آپ نے مجھے بتانی کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ سارے ذرا بول کے بتائیں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5، ماشاء اللہ۔ اور کتنے مہینے کے لیے؟ جی 12۔ پکی بات ہے؟ نمازیں 5 فرض ہیں کہ ایک فرض ہے؟ ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 فرض ہیں کہ صرف فجر کی فرض ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بعض لوگوں پہ بس فجر کی فرض ہے، صبح کی پڑھیں باقی ساری 4 کی چھٹی۔ ہفتے بعد جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ جمعہ بھی فرض ہے اور 5 نمازیں روزانہ کی۔ مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں گے، ان پہ وہی فرض ہوتی ہے کہ ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا نہیں تم نے ہفتے بعد آنا ہے، کسی کو اللہ نے کہا تم نے بس دن میں ایک دفعہ آنا ہے۔
نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5. اور روزانہ فرض ہے. اور کتنے مہینے؟ 12 مہینے. بول کے بتائیں نا، کتنے مہینے فرض ہیں؟ 12 مہینے. دل سے کہہ رہے ہیں، ایمان و یقین ہے اس پہ. کتنے مہینے فرض ہیں؟ 12 مہینے. کہ صرف رمضان کا مہینہ؟ 12 مہینے کہ صرف رمضان کا مہینہ؟ 12 مہینے. اللہ تعالیٰ نے نماز کی کسی حالت میں معافی نہیں دی. بچہ ابھی جوان نہیں ہوا، 10 سال کا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. 10 سال کے بعد زندگی کے آخری سانس تک نماز فرض رہتی ہے. صرف اس وقت ایک مسلمان مرد پہ نماز فرض نہیں ہوتی جب وہ پاگل ہو جائے. اللہ میری اور آپ کی عقلوں کی حفاظت فرمائے. اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا، اسے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں رہی، تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں. اگر وہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ اس کی ہوش ہی نہیں رہی، ہوش و حواس ہی ختم ہو گئے، تو اس پر نماز فرض. باقی بندہ اتنا بیمار ہے، ہسپتال میں لیٹا ہے، نالیاں لگی ہوئی ہیں، سانس آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے، ہوش و حواس ہے، اس کو پتہ ہے، دائیں بائیں کا پتہ ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے. وہ مریض ہے، تکلیف میں ہے، لیٹا لیٹا پڑھتا رہے، وہ ہاتھ سے پڑھ لے، وہ آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لے، اس کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے بہت اچھی بات ہے، نہ ہو سکے کوئی مجبوری ہے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے آخر تک تو نے نماز پڑھنی، جس حال میں بھی ہو مجھے منظور ہے. صحت مند بندہ ہو، جوان ہو، دنیا کے سارے کام سمجھتا ہو، اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اگر صحت کی حالت میں، عام حالات میں، بغیر کسی ان مجبوریوں کے، اور مجبوریاں 2 ہی ہیں صرف، یا بندہ اتنا بیمار ہو گیا، ہوش و حواس ختم ہو گئے، یا اس کی عقل ہی ختم ہو گئی. اگر ان 2 مجبوریوں کے علاوہ 10 سال کی عمر کے بعد جان بوجھ کے کوئی نماز چھوڑتا ہے، تو وہ جتنا گناہگار زنا کرنے والا زانی ہے، چوری کرنے والا چور ہے، ڈکیتی کرنے والا ڈاکو ہے، بدکاری کرنے والا بدکار ہے، شراب پینے والا شرابی ہے، ان سب سے زیادہ گناہگار نماز چھوڑنے والا. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم تمہارے ساتھی تھے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ 3 وجہ بیان کریں گے. لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. اور چوتھی اہم وجہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. پہلی وجہ وہی بیان کریں گے، ہم جہنم میں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. دوسری وجہ ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، پیسہ تھا، دولت تھی، غریبوں کا خیال ہی کوئی نہیں. تیسری وجہ ہم مذاق کرتے رہتے تھے،
دین کا مذاق، قرآن کا مذاق، نماز کا مذاق، مسجد کا مذاق، ایمان والوں کا مذاق۔ چوتھی وجہ، ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ ایک دن آنا ہے، ہم نے ساتھ بھی دینا ہے، بدلہ بھی ہونا ہے۔ تو 4 وجہ جب بیان کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک پھر بات کہتے ہیں، فَمَا تَنفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اب دنیا میں کسی سفارشی کی کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو اس بات کا غرور ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ شفاعت کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن کیا ہر ایک کی کریں گے؟ یاد رکھیے، قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچان چاہیے نا کہ کس کی کرنی ہے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے اس کی کرنی ہے۔ اب ایک بندہ جہنم میں ہے، آپ پہچانیں گے کیسے کہ اس کی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ وہ تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے، اس نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں سزا پا رہے ہیں۔ آپ نے سفارش کرنی، یا اللہ اس کو نکال دے، تو کیسے پہچانیں گے؟ صرف ایک ہی چیز پہچان ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد پہچان ہوگی تو سجدوں کی وجہ سے ہوگی اور وضو کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا تھا قیامت کی نام ہم کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا میری امت جہاں جہاں وضو کرتی ہے ان کے اعضاء چمک رہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جہنم کے اندر اگر کسی گناہ کی وجہ سے بندہ چلا بھی گیا ہے تو اللہ نے جہنم کو کہا ہوا ہے خبردار، جو پیشانی مجھے سجدہ کرتی تھی تو نے اس پیشانی کو ٹچ نہیں کرنا۔ باقی حصہ چلا ہوگا لیکن وہ سجدہ کرنے والا نمازی، اس کا چہرہ محفوظ ہوگا اور وہ بھی انشاءاللہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی پہچان جائیں گے اللہ تجھے سجدہ کرنے والے ان کو جہنم سے نکال۔ تو شفاعت کا بھی ایک میرٹ ہوگا، ہوگی ضرور، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، کس کس کے بارے میں ہونی اس کا فیصلہ بھی اللہ کریں گے۔ تو اس لیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو غریبوں کا خیال نہیں کرتے، جو ہر وقت زندگی کو، قرآن کو مذاق سمجھتے رہتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں، سوچتے نہیں کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے، یہ 4 جن کے جرم ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، آپ جا کے پڑھ لیں اس سورہ کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ قاری عبد المصور صاحب بیٹھے ہیں، قاری شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کس سورت کی آیت ہے؟ فَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ جی سورہ مدثر 29واں پارہ اور سورہ مدثر، تو آخری آیتیں جا کے پڑھ لینا اور پوری پڑھنا، تو آپ کو یہی لکھا ہوا نظر آئے۔ میری گزارشات بس ختم ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ سارے ہی نمازی، لیکن خصوصاً جو اس محلے کے ہمارے بھائی ہیں نا، انہوں نے ویسے دل کی بات ہے اس مسجد سے محبت کا حق ادا کر، اس محلے کے ساتھیوں نے، گلی کے لوگوں نے، دائیں بائیں کے احباب نے کمال محبت کی ہے اس مسجد کے ساتھ۔ محبت یہ ہے یہاں آتے بھی ہیں، محبت یہ ہے ان کے بچے آتے ہیں، محبت یہ ہے بیٹیاں آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی آپ سے محبت کی، اور اللہ کے فضل سے میرا بیٹا یہاں تراویح پڑھاتا رہا، ہمارے جامعہ کے بڑے شیخ ہیں، شیخ عدنان صاحب، اللہ نے آپ کو ایسے عالم نصیب کیے، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ وسیم بھٹوی صاحب درس دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ قاری عبد المصور صاحب محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محبت بھی قبول فرمائے اور آپ کی محبت بھی قبول فرمائے۔ تو اس محلے کے خصوصاً کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ہمارے بھائی بیٹے ہیں، ان سب نے وعدہ کرنا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور 12 مہینے پڑھنی ہیں، 5 پڑھنی ہے اور
12 مہینے پڑھنے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک پڑھنی ہے۔ ہماری تو خواہش، دعا، التجا، دل کی تمنا ہی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں سجدے میں ہی اپنے پاس لے جا۔ جس دن ہماری موت ہے اس دن بھی ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہے۔ مجھے مرحوم بیٹا کافی یاد آ رہا تھا، بھائی اسلم صاحب کا صاحبزادہ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ کیسے ماشاءاللہ نماز مسجد کے ساتھ محبت میں آخری ایام میں وہ اللہ کے پاس گئے۔ بھائی خورشید صاحب جنت سٹون والے نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور اللہ کے پاس۔ تو جو ساری زندگی پڑھتا ہے اس کو اس دن نصیب ہوتی ہے موت والے دن، اور جو پڑھتا ہی رمضان کے صرف پہلے 3 روزے اور آخری 3 روزے، تو سب پہلے 3 روزوں میں تو نہیں مرتے نا۔ تو اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوئی، جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی ہے اور اس کی موت آ گئی ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں جا رہا، وہ کفر کی حالت میں جا رہا۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا شرک اور کفر اور بندہ مومن کے درمیان فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی ہے اور رب کے پاس جا رہا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں جا رہا، ڈر لگتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں جا رہا، وہ بے ایمانی کی حالت میں رب کے پاس جائے۔ تو اس لیے 5 پڑھنی ہے اور 12 مہینے ہاتھ کھڑے کر